نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله طیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ہم ذکر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ اس حوالے سے دیگر حدیث بھی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کانا شعبان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصومہ ویصلہ برمضان۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ماہ شعبان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب مہینہ تھا۔ آپ سب سے زیادہ اس ماہ مقدس کو پسند کرتے تھے، اور پھر آپ روزے رکھتے تھے، اتنا کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے کہ ماہ شعبان کے روزوں کو ماہ رمضان کے اور روزوں کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں ضمن ایک مسئلہ سماعت فرمائیں گے، حدیث میں کچھ یہ بھی آتا ہے کہ نصف شعبان کے بعد، یعنی آدھے شعبان کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ اس کی وجہ واضح ہے، کیونکہ جب انسان ماہ رمضان کے قریب شعبان کے آخری دنوں میں روزے رکھے گا تو کمزوری واقع ہو جائے گی۔ آخر انسان ہے، کمزوری واقع ہو جاتی ہے، خاص کر کے جو گرمیوں کے روزے ہیں بڑے مشکل ہوتے ہیں، تو کمزوری واقع ہو جائے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر طاقت ختم ہو جائے اور نوافل کا اہتمام کرنے کی وجہ سے ماہ رمضان کے روزے کہیں چھوٹ نہ جائے، تو اسی لیے آپ نے فرمایا۔ لیکن علماء نے اس کی وجوہات بیان کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم خود بھی تو روزے رکھا کرتے تھے، تو خاص کر کے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی طاقت دی ہے، اور بکثرت لوگ ہیں، اگرچہ وہ ظاہری طور پر کمزور ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں جذبہ ایمانی عطا فرماتا ہے۔ ان کے اندر جو ہے روحانیت ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، باطنی طہارت ہوتی ہے، اس لیے جو ہے وہ ماہ شعبان کے بھی روزے رکھ لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، یا زیادہ رکھ لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ماہ رمضان کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں۔ جن لوگوں کا معمول ہے، عادت ہے کثرت کے ساتھ روزے رکھنا، باقی مہینوں میں بھی رکھتے ہیں، تو پھر چاہے وہ ماہ شعبان کا آخری عشرہ ہی کیوں نہ ہو یا آخری نصف ہی کیوں نہ ہو، روزہ رکھنے چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، اور وہی طریقہ اپنائیں کہ ماہ شعبان کے روزے ملا لے ماہ رمضان کے روزوں کے ساتھ، تو ایسا کرنے میں کوئی حرج اور کوئی قباحت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو معمول ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میں رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم استکمل شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ 2 مہینے مسلسل آپ نے اور روزے رکھے ہوں، سوائے ماہ شعبان کے اور ماہ رمضان کے، یعنی ماہ شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھے یا کثرت کے ساتھ جو ہے روزے رکھے، اور پھر ماہ رمضان کے روزے تو خیر فرض ہیں، ہر مسلمان پر ہیں، تو آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور نبی ہیں، تو دونوں مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ علماء نے کچھ اور صورتیں بیان کی ہیں، خاص کر کے ان لوگوں کے لیے، ایک تو جو روزوں کے عادی ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں روزے چھوٹ بھی جاتے ہیں، خاص کر کے خواتین کے مخصوص دن آتے ہیں جس میں ماہ رمضان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، 5 دن 6 دن 7 دن، جیسے کم و بیش حیض آتا ہے، ماہانہ جو مینسز آتے ہیں، بس اوقات جو ہے نفاس کا خون بھی آتا ہے، بچے کی ولادت ہوتی ہے تو روزے نہیں رکھ سکتی، اور اسلام نے اس بات کی رخصت اور سہولت بھی دی ہے، حیض اور نفاس والی خواتین، اور اسی طرح وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر وہ روزہ رکھتی ہیں تو دودھ نہیں پلا سکتی، یعنی کمزوری واقع ہو جائے گی، روزہ نہیں رکھ سکیں گی، تو اسلام نے انہیں جو ہے سہولت دی ہے۔ اسی طرح جو ہے بس اوقات انسان بیمار ہو جاتا ہے ماہ رمضان کے مہینے میں، اب روزہ رکھتا ہے تو بیماری بڑھ جاتی ہے، کمزوری بڑھ جاتی ہے، اب وہ ان سے کچھ روزے جو ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں، 5 7 10 اس سے کم و بیش 15 دن، یا مسافر ہوتے ہیں، سفر پر جاتے ہیں، تو اسلام نے سہولت دی ہوئی۔ اگر فرمایا کہ قرآن میں ہے اگر کوئی شخص بیمار ہے یا مسافر ہے تو روزے نہ رکھے، بعد میں روزے رکھ لے، تو ماہ رمضان میں بس اوقات انسان سفر پر بھی جاتا ہے تو روزے چھوٹ جاتے ہیں۔ اب ماہ رمضان کے بعد پھر موقع نہیں ملتا، کیونکہ ماہ رمضان کا اپنا ایک فیض ہے، اس کی اپنی برکات ہیں۔ اجتماعی صورت میں جب یہ بات ہو رہی ہو تو ہر ایک شخص جو ہے عبادت کی طرف جو ہے جا رہا ہوتا ہے، یعنی ہر ایک شخص پھر روزے رکھتا ہے، نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں، مسجدیں بھری ہوتی ہیں، عبادت ہی عبادت، تلاوت قرآن، یعنی چاہے وہ جوان ہو، بوڑھا ہو، کمزور ہو، جوان ہو، ہر ایک جو ہے وہ طاقتور ہو، ہر ایک جو ہے بڑھ کر کے مسجد کو آباد کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ لوگ تیزی کے ساتھ ادھر جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ماہ رمضان میں تو روزہ رکھا جاتا ہے، حالانکہ لمبے روزے ہوتے ہیں، گرمی بھی ہوتی ہے،
لیکن جب ماہ رمضان ختم ہو جاتا ہے تو پھر تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو روزے کا اہتمام کرتے ہیں. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن سے ماہ رمضان میں روزے چھوٹ جاتے ہیں، اب روزے انہیں نہیں رکھے، اب ماہ شعبان آ چکا ہے، تو انہیں چاہیے کہ نفلی روزوں کا اہتمام کرنے کے بجائے پھر وہ جو روزے چھوٹے ہیں ان کی پہلے قضا کریں، کیونکہ وہ تو اللہ کا قرض ہے، وہ تو لازم ہے، وہ تو کسی صورت میں معاف نہیں ہوگا. پہلے قرض ہوگا، فرض ہوگا، اس کے بعد جو ہے نوافل کا اہتمام. یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے فجر کی نماز تو چھوڑ دیں، نہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اشراق سے چاک جو ہے پڑھنے لگ جائیں، تو فرض تو چھوٹ گیا، فرض آپ نے چھوڑ دیا، نفلی کی پھر اس کی کوئی اتنا اہمیت نہیں ہوتی. پہلے کوشش یہ ہو فرائض جو آپ کے ذمے ہیں، جو اللہ کا قرض ہے، پہلے اسے ادا کریں. اس لیے خواتین ہوں جن سے پہلے ماہ رمضان میں، گزشتہ رمضان میں جو ہے روزے چھوٹے ہیں، پہلے ان کا اہتمام کریں، ان کی قضا کریں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نفلی روزے کا ثواب بھی عطا فرما دے گا، ماہ شعبان کے روزے کا ثواب ہے وہ بھی ملے گا، اور اللہ کا قرض بھی ادا ہوگا. اور پھر قرض کو اہمیت دینے کی وجہ سے جو ہے اس کی الگ برکات جو ہے ملیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں جو ہے بڑی وسعت ہے، اللہ تعالیٰ خوب عطا فرماتا ہے. تو پہلے انہیں جو ہے وہی روزے رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ روزے اب چھوٹ گئے، پھر ماہ رمضان کے روزے آ جائیں گے، پھر ہو سکتا ہے وہ چھوٹ جائیں، تو اس طرح روزے تو بڑھتے چلے جائیں گے، تو بہت سارے آپ کے ذمہ قضا ہوں گے. تو کوشش تو یہی ہو کہ فوری طور پر جب ہی ان مخصوص دنوں سے پاک ہو، فوری طور پر جو ہے روزوں کی قضا کریں، تاکہ اللہ کا قرض ادا ہو اور آپ بری و ذمہ ہو جائیں، آپ کو پتہ بھی ہو. اور خاص کر کوشش کریں جتنے بھی روزے چھوٹے ہیں انہیں ڈائری پر جو ہے لکھ لیں. روزے معاف نہیں ہیں، نمازیں معاف ہو جاتی ہیں خواتین کے لیے مخصوص دنوں میں، تو وہ ڈائری پر لکھ لیں کہ مجھ سے 5 روزے 6 روزے یا 7 روزے جو ہے وہ چھوٹے ہیں، میں نے فوراً ماہ شوال شروع ہوگا تو میں ان کی قضا کروں گی. لیکن اگر کوئی مصروفیت بن گئی، سستی، کاہلی، شیطان کا تسلط بھی تو رہتا ہے، یا اسی طرح مرد حضرات ہیں جو مسافر رہے، تو انہیں چاہیے اپنی ڈائری پر لکھ لیں. تو ماہ شعبان میں جو ہے ان روزوں کی پہلے قضا کریں، مرد ہو خواتین ہو، جس سے اور روزے چھوٹے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر جو ہے وہ نیا مہینہ آ جائے، ماہ رمضان آ جائے، اس کے روزے جو ہے فرض آ جائیں، اور پھر اس سے جو ہے آپ کے پہلے والے روزے جو ہے آپ کے نامہ اعمال میں جو ہے موجود نہ ہوں اور اللہ آپ کے ذمے ہوں. تو اللہ تعالیٰ تو پوچھے گا قیامت کے دن، حساب تو دینا ہوگا. تو پہلی کوشش یہ ہو کہ فرائض کا اہتمام کیا جائے، جو چھوٹ گئے، چاہے وہ روزے ہیں، چاہے نماز ہے، چاہے زکوٰۃ ہے، چاہے قربانی ہے، یا اسی طرح باقی اعمال صالح ہیں. تو الغرض یہی بتا رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ شعبان میں اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے. اور علماء جو ہے اس کی حکمت بیان کرتے ہیں، وہی جو اس سے پہلے حدیث بھی بیان کر چکے ہیں، کہ عام طور پر لوگ جو ہے رجب اور ماہ رمضان کے درمیان والا مہینہ، ماہ شعبان کا جو مہینہ ہے، اس میں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، عبادت سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا، دیکھ رہے ہوتے ہیں ماہ رمضان آئے گا تو پھر خوب جو ہے عبادت کریں گے. تو ایسا نہ ہو. اس کے علاوہ جو ہے، اس کے علاوہ کہ عام طور پر جو ہے جب مشکلات کے دن ہوں، یعنی جب عبادت کرنے کو دل نہ کر رہا ہو، یا انسان سستی میں ہو اور کاہلی میں ہو، اسے ہم مشقت کے دن کہتے ہیں، تو اس وقت جو ہے عبادت کرنا، یعنی جب لوگ عبادت سے جڑے ہوئے نہ ہوں اور روزہ نہ رکھ رہے ہوں، کیونکہ ماہ رمضان کے انتظار میں ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ہے روزہ رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. یعنی حدیث پاک کے الفاظ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ العبادت فی الحرج کا ہجرت الیہ، فرمایا کہ مشقت میں یا جب لوگوں کا عبادت کرنے کو دل نہ کر رہا ہو، عبادت نہ کر رہے ہوں، فرمایا اس وقت عبادت کرنا ایسی ہے گویا کہ جس طرح کوئی شخص جو ہے اپنا وطن، اپنا شہر، اپنا ملک چھوڑ کر کے میری طرف ہجرت کر کے آتا ہے، بڑا ثواب ہے. یعنی یوں سمجھ لیں اگر کوئی شخص جو ہے پاکستان چھوڑ کر کے مدینہ منورہ چلا جاتا ہے تاکہ ہمہ وقت جو ہے مسجد نبوی میں نماز ادا کروں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزہ انور کی زیارت کرتا رہوں، تو کتنی عظیم جو ہے نیت ہے، کتنی عظیم کوشش ہے، اس کا کتنا بڑا ثواب ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. تو اسی طرح ماہ شعبان میں لوگ کیونکہ غفلت و سستی میں ہوتے ہیں، اس وقت جو ہے عبادت کریں گے تو یہی والا ثواب ملے گا، جیسا کہ کوئی شخص جو ہے اپنا وطن، اپنا شہر، اپنا ملک، اپنی آبادی، اپنی جائیدادیں چھوڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے آپ کی صحبت کا فیض حاصل کرتا ہے. اسی طرح علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ نماز مغرب کے بعد عام طور پر لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں، کوئی عبادت نہیں کر رہا ہوتا، نماز فرض پڑھ لی ہے نماز مغرب،
سنتیں بھی پڑھ لی ہیں، یعنی جو مغرب کی عبادت تھی وہ کر لی ہے، اب نماز نہیں پڑھتے، عبادت نہیں کریں گے، تو کوئی شخص جو اس کے بعد بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، عبادت کرتا رہے، تو اس کا ثواب بھی وہی ہے جس طرح کہ کوئی شخص جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے جاتا ہے، آپ کی صحبت کا فائدہ حاصل کرتا ہے، آپ کے وصال کے بعد آپ کے روزہ انور کی زیارت کرتا ہے۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے، کیونکہ ماہ شعبان میں لوگ غفلت میں، سستی اور قاہری میں ہوتے ہیں، عبادت سے تعلق نہیں ہوتا، تو جو شخص ماہ رمضان میں اور ماہ شعبان میں اور روزے کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے تو وہی ثواب پاتا ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے جو علماء نے بیان کی ہے۔ آگے چل کر کے ہم اور بھی وجوہات بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔